آج جیسے میں اور آپ یا الغرض دنیا کے اندر کتنے سارے لوگ ہیں جو قربانی کرتے ہیں، چاہے وہ گائے کی کریں، چاہے وہ بکرے کی کریں، چاہے وہ مینڈے کی کریں، الغرض قربانیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو قربانی کیسی کرنی چاہیے، ایسی یعنی معیار کیا ہے قربانی کرنے کا؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیسے کیا کرتے تھے اور کس جو ہے نا جانور کو قربانی کیا کرتے تھے، اس میں حکمت کیا تھی؟ تو اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ مذکور ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینگ والے چت کبرے دو مینڈوں کی طرف جھکے اور انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا۔ اب کیا ہے، اب قربانی کیسی کرنی چاہیے؟ اب حضور علیہ السلام ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ جیسے چت کبرے اور مینڈا ہو یا گائے ہو یا اونٹ ہو، الغرض کوئی ایسی چیز، اگر وہ چیز جو ہے نا چت کبرا ہو، فربا بھی ہو اور اس کے اوپر جو ہے نا رنگ برنگا ہو، تو انسان کو کیا اس جانور سے بھی محبت ہو جاتی ہے، بڑا ہی پیارا ہو جاتا ہے کہ وہ فربا بھی ہے، جانور بھی اچھا ہے اور اس کے اوپر رنگ برنگی ہے، تو انسان کے دل کو بھا جاتا ہے، بڑا ہی محبت ہوتی ہے اس انسان کو۔ تو نبی علیہ السلام جب قربانی کیا کرتے تھے نا، جو سب سے بہترین جانور ہے وہ خریدتے، اور بہترین میں سے بہترین جو سب سے زیادہ دوسرے جانوروں سے نمایاں نظر آتا نا، بہترین سے بہترین وہ جانور لے کر قربانی کیا کرتے تھے۔ کہ کیا ہے، جو چیز اچھی تم اللہ کی راہ میں قربانی کرو گے تو تمہیں اور بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ اب یہ نہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا یہاں پر، جیسے کچھ لوگ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں قربانی کرتے ہیں تو کہتے ہیں قربانی کرنی ہے، بھلے تھوڑا سا بیمار سا ہو یا الغرض کمزور سا جانور ہو اور بہت ساری شرائطیں پائی جا رہی ہوں، لیکن کمزور سا ہو تب بھی ہمیں تو پالنا تو نہیں ہے، دودھ تو ہمیں چوائی کرنی نہیں ہے، الغرض اور کوئی ایسا ہمیں ان سے کام تو لینا ہی نہیں ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، بس ظاہر سی طور پر دیکھتے ہیں کہ قربانی کے لائق ہو، اگرچہ کمزور ہو، جیسا بھی ہو، ہم کیا کر دیتے ہیں، اس کو قربان کر دیتے ہیں، قربانی ہو جائے گی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار کیا بتا دیا کہ جب قربانی کرنی ہے نا اللہ کی راہ میں، اگر تمہیں کسی چیز کو دینا ہے تو بہترین سے بہترین چیز دو۔ یہی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ کو پتا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کافی سالوں تک اولاد نہیں ہو رہی تھی، اولاد نرینہ کے لیے ہر جگہ پر جا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کو عرض گزار کر رہے تھے، اے مالک مجھے اولاد نرینہ عطا فرما، اولاد نرینہ عطا فرما۔ منتوں کے بعد جا کر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ جب اتنی محبت، اور جو ایک بیٹا ہوتا ہے وہ لاڈلا ہوتا ہے اور اس سے بندہ محبت بھی بے پناہ کرتا ہے، اتنی محبت، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو کیا ہے امتحان میں مبتلا کیا ہے، آزمایا ان کو کہ دیکھو آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور اللہ کے انبیاء تو کامیاب ہے۔ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سمجھو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اپنے انبیاء علیہ السلام کے امتحان میں ڈالا اور امتحان وہ پاس کر گئے تاکہ امت سمجھے۔ اب جو اتنا محبوب بیٹا ہے، اتنا ہی پیارا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کافی دنوں تک حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہی خواب میں آیا کہ اپنے بہترین سے بہترین چیز اللہ کی راہ میں کیا ہے قربان کر دو۔ اب ایک دن خواب آئے، دوسرے دن آئے، تیسرے دن آئے، اس طرح مسلسل خواب آ رہا ہے، پھر سمجھے کہ سب سے بہترین چیز المختصر میری یہی ہے کہ میرا بیٹا ہے۔ اب بیٹے کو جب کہا نا کہ اے بیٹے مجھے اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، تو بیٹے نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں ابا یہ نہیں ہو سکتا، تو بیٹے نے کہا جب اللہ کا حکم آیا تو میں راضی ہوں۔ کیا ہے، اللہ کا حکم آیا ہے تو میں راضی ہوں۔ تو جو سارے گھر بار نے جب اس بات پر ایگری ہو گئے نا، اگر رب چاہتا ہے تو جے سونا میرے رب دکھ وچ راضی تے میں سکھاں نو چلے وچ پاواں۔ کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو اس قربانی کے لیے اختیار کیا، قربانی کے لیے چاہتا ہے، تو میں رب یعنی بندہ بھی اس کے لیے راضی ہوں۔ تو کیا ہے، اس ابراہیم علیہ السلام کو سارے گھر والے راضی ہو گئے اور بیٹا دے دیا ذبح کرنے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ واقعی قربان کرنے کے لیے اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، تب اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈا لا کر دیا، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو کیا ہے بچا لیا اور مینڈا قربان ہو گیا۔ تو یہ قربانی ہے۔ نبی علیہ السلام کیا ہے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، اگرچہ تم جانور بھی ذبح کرو نا تو فربا سے فربا، بہترین سے بہترین وہ جانور جو تمہارے دلوں کو بھائے وہ جانور ذبح کرو، تاکہ تمہیں ثواب بھی ملے نا زیادہ ملے۔
تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔